وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کی اصل حقیقت کو سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29، لفظی ترجمہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں نرم خو ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع اور سجود کرتے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سیماہم، ان کی شناخت ہوتی ہے ان کے چہروں سے، سیماہم فی وجوہہم، ان کی شناخت ان کی چہروں میں سجدے کا نشان ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی وصف ان کا تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کزرع اخرج شطہ، ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جس نے نکالی شطہ، اپنی سوئی زمین سے، فآزرہ، پس آہستہ آہستہ موٹی ہو گئی، فاستغلظ، پھر اپنے کزرع، ایک ایسی کھیتی، اخرج شطہ، جس نے اپنی سوئی نکالی، فآزرہ، پھر اسے قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی، فاستوی، کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کرنے لگی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ان میں سے مومن ہیں اور ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ مغفرتاً، بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سامنے کرام،
سورت کا اختتام ہو رہا ہے، آخری آیت ہے اور بنیادی مضامین ہے سامعین کرام. اور آپ کو یعنی گزشتہ جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 28، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیثیت ہے اور جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آج وہی مضمون ہے تقریباً، اور آج کے مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں ان کی صفات کیا ہیں، اور پھر یہ بھی اس میں بحث ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کس سے ہے. یہ تمام اس میں مباحث ہیں سامعین کرام. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، آج کے سبق میں جو مباحث ہیں، پہلی جو بحث ہے، پہلا جو موضوع ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اس روئے زمین پر، ہمارے درمیان جو موجود ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے اور کن صفات کے مالک ہوتے ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے بخشش اور مغفرت کا، یہ کس سے ہے. اچھا، اب جہاں تک آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے اس کا، محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یعنی رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ. اب یہ اپنی حیثیت میں اس جملے کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رسول عام قوانین میں آپ دیکھیں رسول کی، سفیر کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے. کیونکہ عام جو ہمارے ملک میں سفیر موجود ہیں یا ہمارے سفیر کہیں پہ جاتے ہیں نا، تو یا ہم جس کو بھیجتے ہیں تو وہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ہے ساری مملکت ہوتی ہے، جو مملکت اپنے سفیر، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ مملکت کے ساتھ سلوک ہوگا، اچھا ہو یا برا جو بھی ہو. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھوڑی توجہ سامنے کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول ہیں لیکن ہم میں سے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے رسول. اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جو سلوک کریں گے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ سلوک ہوگا، یعنی متصور ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے تو یہ محبت جو ہے بالواسطہ اللہ سے ہے. اگر اس کی ہم نافرمانی کریں گے تو یہ نافرمانی اللہ کی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ مختصر ہے لیکن اس کے پیچھے خدا ہے، اللہ ہے. اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے اللہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابو جہل مکی دور کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں اور رؤسائے مکہ نے انکار کر دیا ہے اور مسلمان جو ہیں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مختلف قسم کی کو وہ تکالیف دینے اور ایذا دینے پر آمادہ ہیں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس وہ الگ تھے، یہ الگ تھے، ظاہر ہے. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. تو ابو جہل
اپنے ساتھیوں میں، وہ پورا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ بدسلوکی کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ بدسلوکی کرنے کا دعویٰ کیا پھر اپنے ساتھیوں میں ابو جہل چل پڑا اپنے مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایذا دینے کے لیے، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو وہ پیچھے ہٹتا گیا اور ناکام اور نامراد آ گیا. ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی آخر تم گئے تھے، تم نے کیا کیا؟ اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، معاذ اللہ، تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آگے آگ کے لپٹے تھی، یا اس قسم کے اس کے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن مفہوم یہ تھا، یا فرشتے تھے کہ مجھے آن لینے تھے، یا وہ پورا مجھے، لیکن میں آپ کو یعنی یہ صحیح حدیث ہے. تو میں اگر قریب جاتا تو وہ یعنی آگے آگ کی خندق تھی یا اس قسم کے الفاظ تھے، تو میں نہیں جا سکا. میں صرف اس میں یہاں یہ نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ محمد رسول ہیں اللہ کے. سبحان اللہ. میں یہ جملے جو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، تو یہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے اپنے رسول کے ساتھ وہ کیا ہے. ان کے اسوہ حسنہ کو ہم نے نشان تضحیق بنا لیا ہے. ان کے پیغام کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کائنات میں سوائے مخلوق کے، اور جیسے مخلوقات ہیں، بل انتم بشر ممن خلق. لیکن ہماری پشتیبان تو کوئی بھی نہیں ہے اگر اللہ کو اور اس کے رسول کو ہم نظر انداز کر دیں. ہمارے پیچھے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں جن کو ہم نے بڑا بھروسہ اور اعتماد کر لیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ کوئی آپ کا جو عہدہ ہے، کوئی بھی آپ کی حیثیت جو دنیاوی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم کتنے سخت دھوکے میں ہیں، بھرے میں ہیں. آپ دیکھیں بعض پیسے والے کتنے غرور میں ہوتے ہیں، اور ان میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی دنیاوی اس سے آپ میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اگر عہدہ ہے، آپ میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، آپ اتراتے ہیں. تو یہ فضول ہے سامنے کرام، یہ ساری اترانا، اور یہ جو ہے انسان اپنی حیثیت میں کچھ بھی نہیں. اگر اللہ اس کی پشتیبان نہ ہو تو اس کے پیچھے نہیں ہے. لیکن میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ محمد رسول ہیں اللہ کے. ایک بہت بڑی حیثیت ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ بھئی محمد اللہ میرے رسول ہیں. تو اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ سارے مضمون میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں سامنے کرام، آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. اس آیت میں کتنا زور ہے، کتنی قوت ہے. محمد الرسول اللہ. اور اب میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے جو رسول کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ انتہائی شرمناک سلوک ہے. رسول کا کوئی ادب ہی نہیں ہے. ان کے جو اسوہ حسنہ ہے ان کی ہم بے ادبی کر رہے ہیں. جو ان کے قول ہیں ان کو ماننے کے لیے، یقین کرنے کے لیے اس پہ تیار نہیں ہیں. یہ بہت بری بات ہے. سب ان کا قول اور عمل اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ سچ بات کہتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے تو وہ کوئی بات کہتے نہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے. اب جیسے کہ ابھی اسی صورت میں سورہ فتح میں وہ آیت گزری ہے نا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ.
جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔ میں آپ کو یہ تمام مضمون کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ اب رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آ گیا ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ان کی بات اللہ کی بات ہے، ان کے ساتھ سلوک اللہ کے ساتھ سلوک ہے، ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول ہمارے سامنے ہے، رسول ہم میں موجود ہے۔ اب ان کے ساتھ سلوک جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا شرمناک سلوک ہے، ان کی سنتوں کو جس طریقے سے بگاڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جس کام کے لیے آئے ہیں، جو دعوت ہمیں وہ دے رہے ہیں، وہ ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبع۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میری تو بھائی مشن فقط صرف یہ ہے، میرا مشن ھذہ سبیلی، میرا راستہ، میرا مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اے لوگو تمہیں، مجھے آپ کو رسول دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف کہ کیا کرو، رخت سفر انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کو اپنا قبلہ اور کعبہ تسلیم کر لو، اس کو اپنی منزل بنا لو، اس کا اپنا مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہم نے کہنا ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بات مان لو، استجیب جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں ایک مقصد کی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم زندہ ہو جاؤ گے تم، ورنہ مردہ رہو گے۔ انسان جب آیا ہے نا اس دنیا میں سامنے کرام، تو یہ آیا ہے اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ اگر یہ نہ گیا اور اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا، چاہے زبان سے نہ ہو لیکن اگر اپنے عمل سے بھی چٹلا دیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے سامنے کرام۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج ہم نے من حیث القوم، من حیث الامت، ہم اللہ کی اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور کی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اگر ہم سن بھی لیں تو اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، من حیث القوم۔ تبھی تو یہ تباہی ہمارے لیے آئی بھی ہے سامنے کرام کہ مسلمان ہے اور مغلوب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا سامنے کرام اپنے رسول کے ساتھ، یہ اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ ہم تو رسول کو جانتے تک نہیں ہیں، ہمارا رسول سے کیا لینا دینا ہے معاذ اللہ۔ یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ ہم نے کیا لینا دینا ہے، ہمارا تو مقصود دنیا ہے، بس دنیا دنیا دنیا۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، آپ پیدا ہوتے ہی دنیا کے جہنم میں ڈال دیتے، یعنی دنیا کو مقصود بنا کے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اکثریت ایسی ہے جو دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب جانتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی
اس نے اسی جہنم کے راستے پر لگا دیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ دیندار نہ بنے، باقی سب کچھ بن جائے، لیکن یہ اللہ کا سپاہی نہ بنے، محمد کا سپاہی نہ بنے۔ یہ ہمارا قصدن ارادہ ہے، لیکن نہیں، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ۔ اور اللہ کے رسول کی ہمیں عزت کرنی ہوگی، ان کو ان کی حیثیت دینی ہوگی، اگر نہ دیں گے تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے ان کی حیثیت کے مطابق نہیں پہچانا اور ان کی حیثیت کے مطابق سلوک نہ کیا تو یقیناً ہمارا انجام جو ہے وہ بد سے بدتر انجام ہوگا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، بدتر انجام ہم فیہا خالدون کی بات آئی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہیں۔ ما ہم بمؤمنین، اب ہے کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو اور کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن کی آیت کو دیکھیں، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، مرضی جتنا مرضی چاہے کلمے پڑھتے رہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مومن تو جو اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تو کہتا ہے تم اسے کافر نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کلمہ تو دور کی بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں اگر کوئی السلام علیکم بھی کہہ دے تو اس سے تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ظاہری شریعت کے جو پیمانے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاں جو پیمانے ہیں وہ الگ ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ظاہر شریف میں اگر کسی نے کلمہ پڑھ بھی لیا، وہ بس اس کے زمانی کلمہ ادا کرنے سے ظاہری اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے اپنا مال اور جان حرام کر لیا ہے، یعنی اس کا اب خون محترم ہو گیا ہے، بس اب آپ اسے نہیں کر سکتے تاکہ وہ مرتد نہ ہو جائے، زبان سے کہہ نہ دے کہ بھئی میں ایسا۔ تو بہرحال زبانی کلمہ ادا کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ سامعین اکرام، یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں۔ ہمارا تو دیکھیں ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے، میرا باپ مسلمان تھا تو بس میں بھی مسلمان کہلانے لگا، میرے باپ نے مجھے نماز کا عادی بنا دیا، بس میں بھی نماز پڑھنے لگا، بنا سوچے سمجھے، بنا کسی نیت کے۔ ہمارا تو جو دین ہے نا، یہ بنا کسی نیت کے ہے سامنے اکرام۔ اگر دیکھیں، میں جذبات کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو ہم نے دین اپنایا میں نا، یہ بنا کسی مقصد کے ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، راہ چلتے مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھئی تمہارا یہ دین سے مقصود کیا ہے، کوئی بھی آپ کو جواب نہیں دے گا، اکثریت، کہ بھئی میرے منزل تو اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر میں چل رہا ہوں، کوئی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا۔ میرا منزل دنیا میں میری وجود کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ وہ آپ کے جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے نا، آپ کے ہکا بکا ہو کے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگے گا کہ بھئی یہ کیسا سوال کر دیا تم نے۔ سوال کیا تھا کہ تم نے جو دین کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا، صحیح آپ کو جواب نہیں دے گا۔ ادھر ادھر کی ہانکے گا، کوئی صحیح اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، محمد کی دعوت کیا ہے،
کسی سے بھی آپ یہ سوال پوچھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، کوئی آپ کو صحیح جواب نہیں دے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے کہ محمد داعی اللہ ہیں، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے اور میں نے تو پھیر لیا ہے اور میں تو اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے. بہرحال سامعین کرام، یہ مضامین ہیں، اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے میں نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھیں یہ تدبر ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کے مضامین کو سمجھیں اور اس میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad is the messenger of God. Those with him are stern against the disbelievers, yet compassionate amongst themselves. You see them kneeling, prostrating, seeking blessings from God and approval. Their marks are on their faces from the effects of prostration, such as their description in the Torah and their description in the Gospel. Like a plant that sprouts, becomes strong, grows thick, and rests on its stem, impressing the farmers. Through them he enrages the disbelievers. God has promised those among them who believe and do good deeds forgiveness and a great reward. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.